اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب، بے شک سب سے جلد دعا قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غیب کی غیب کے لیے کی جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے کسی عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین جو موجود نہیں، غائب ہیں، اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس میں اخلاص کامل درجے کا پایا جاتا ہے، کوئی ریا والی بات، دکھاوے والی بات نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ دوسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کا محسن تو موجود ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے لیکن آہستہ کی ہے۔ کیا کی ہے؟ آہستہ کی ہے، چپکے سے کی ہے، آہستہ آہستہ کی ہے، تو یہ دعا بھی اسی زمرے میں آئے گی، یہ دعا بھی جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو غیب کی غیب کے لیے دعا کرنے کی دعا کی قبولیت ہے، اور جلد قبولیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ اور جب مسلمان مومن آدمی کسی اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا جس کے لیے کرتا ہے اسی طرح کی دعا اس کے لیے فرشتہ کرتا ہے۔ بالا کا مثلو، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا عطا کرے، میں نے دعا مانگی یا اللہ فلاں کی روزی کا مسئلہ حل فرما، فرشتے نے یہی دعا میرے لیے کی، میں نے کہا فلاں کو یا اللہ صحت عطا فرما، فرشتے نے میرے لیے یہی دعا کی۔ جو دعا جس کے لیے کریں گے اسی طرح کی دعا فرشتہ اس کے حق میں دے گا، اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ عصر کی نماز اونچی پڑھی جاتی ہے، آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو آہستہ، تو اگر ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے الفاظ سنائی دے رہے ہیں تو یہ سری ہے، یہ جہری ہے؟ استغفر اللہ، خیال کریں، عادت نہ رہیں، عبادت پہ آئیں، دعا بھی اسی طرح آہستہ ہے۔ اور لیکن امام کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی ہے کہ کل میں اونچی مانگوں تو پھر حاجی آپ کہیں گے جی آپ اونچی مانگ رہے ہیں، میں دعا سنا دیتا ہوں۔ رجب کے مہینے سے بڑی نسبت ہے اس بندے کی، اس بندے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو عرب و عجم نے مانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کی وجہ سے، معاویہ کی وجہ سے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ایسی 20 دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کثیر صحابہ موجود ہیں، آپ نے کسی ایک کا نام لے کے دعا کرا دی، یہ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو بہرحال دعا ہو، ذکر ہو وغیرہ، یہ نماز کے الفاظ ہوں، اس کو آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، آہستہ ہے، اونچا پڑھیں گے تو اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی، اس کو کریں۔ میں نے سورت اعراف کی 2 آیتوں کا حوالہ دے چکا ہوں، سورت مریم کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں بھی دعا کا تذکرہ ہے تو آہستہ ہے۔ قرآن مجید میں 2-3 مقام ایسے ہیں جہاں آہستہ ذکر ہو، دعا ہو، یہ ساری آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور آخری بات، جو آدمی دعا مانگتا رہتا ہے اس کے رزق کی تنگی بھی دور ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مسئلے بھی حل کرتا رہتا ہے۔